نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسینوں کا ہے، ارے ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے، ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے۔ طواف کرتا ہے سورج حسین کے سر کو، ارے نہ جانے کتنی بلندی پہ سر حسین کا ہے۔ یہ گاہوالہ کے جو گھر ہوتے ہیں، البتہ یہ ہوم اسٹے کے لیے بھی جگہ ملتی ہے، اور نیچرل جگہ سے جو آنند لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر ہوم اسٹے کرتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ، اور چھٹی وغیرہ یہاں پر مناتے ہیں۔ یہاں ایک دم شدھ اور پیور آب و ہوا جو ہے وہ ملتی ہے۔ ہم چڑھ رہے ہیں اوپر، اور اوپر سے نظارہ کریں گے سال کے اس باغ کے درمیان سے، اور پہاڑ کا جو اصل اوریجنل لطف ہے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ یہاں سے لیں گے۔ یہ خوبصورت جگہ جو ہے جب ہلکی ہلکی ٹھنڈی پڑتی ہے تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ شہروں کی گرمی سے لوگ پریشان ہو کر یہاں پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے آنند لیتے ہیں۔ اس خوبصورت سرزمین کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نیچرل اور طبیعت اور جنگل اور پیڑ پودے اور گرینیٹی کو پسند کرتے ہیں، یا یوں کہوں جو حسینی ہوتے ہیں، ایسے جگہوں کی قدر ان کو سمجھ میں آتی ہے، چونکہ امام حسین شانتی کے لیے اور امن کے لیے اور پیس کے لیے انہوں نے بلیدان دیا ہے اور قربانی کی ہے۔ میں یہاں پر ان لوگوں سے جو ہمارے نیپالی بھائی ہیں پریچے کراؤں، یہ بھی بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ میں ان لوگوں سے بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اس سرزمین پہ آج تک نام حسین نہیں آیا تھا، اور اب محرم ہے، آپ نے بھی کالا کپڑا امام حسین کے سوگ میں پہنا ہے، تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ہمارے ابو اسامہ ہے، اتنی بہترین آواز میں یہ قصیدہ پڑھتا ہے، اگر 2-3 شعر اگر یہ سنا دیں آج اس سرزمین پہ تو یہ پہاڑ بھی خوش ہو جائیں گے، یہ پیڑ بھی جو سنیں گے یہ بھی ذکر امام حسین اور ذکر اہل بیت اور ذکر رسول اکرم سن کر جو ہے یہ بھی قیامت تک گواہ رہیں گی کہ یہ اس سرزمین پہ جو ہے نام حسین پڑھا گیا ہے۔ لہٰذا میں جناب ابو اسامہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد ذکر امام حسین اس خوبصورت وادی میں خوبصورت منظر اللہ صلی علی محمد وعلی محمد یا صاحب الزمان۔ نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، ارے ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے، ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے۔ اور طواف کرو تاہ سورج حسین کے سر کا، طواف کرو تاہ سورج حسین کے سر کو، طواف کرو تاہ سورج حسین کے سر کو، ارے نہ جانے کتنی بلندی پہ سر حسین کا ہے، ارے نہ جانے کتنی بلندی پہ سر حسین کا ہے۔ بہت ہی پیارا سرے سماعت فرمائے کہ یہ سوچ کر ہی کلیجہ دہلنے لگتا ہے، یہ سوچ کر ہی کلیجہ دہلنے لگتا ہے،
یہ سوچ کر ہی کلیجا دہلنے لگتا ہے، یہ سوچ کر ہی کلیجا دہلنے لگتا ہے، ارے یہ کیسا صبر ہے، کیسا جگر حسین کا ہے، ارے یہ کیسا صبر ہے، کیسا جگر حسین کا ہے۔ اور کسی بھی مرد کو پڑھتے قرآن دیکھا ہے، 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 ارے قرآن پڑھتا ہوا ہے تو سر حسین کا ہے، قرآن پڑھتا ہوا ہے تو سر حسین کا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تھے ہمارے ابو سائمہ صاحب جو بہترین لب و لہجے میں اس خوشگوار وادی میں، اس ہریلی سرزمین پر، نیپال کے گاور گاؤں میں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے لیے بہترین اشعار پیش کیے کہ جو دل کو چھونے والا ہے۔ لبیک یا حسین، آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہاں تک لے کر آئے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں کے لوگوں کے گھر گھر میں حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے اور صدبھاو کے لیے، وہ خدا کرے ایک دن پہنچے اور امت مسلمہ میں اتحاد ہو، ان میں فرقہ بازی نہ ہو، جس سے ہم بہت ہی زیادہ غمگین ہیں اور ہم پیچھے آ رہے ہیں، اور خدا کرے امت مسلمہ میں ایجوکیشن اور تعلیم کا سلسلہ بھی آگے جائے، اور علم اہل بیت، علم نور، علم خدا، علم قرآن سے ان کے قلوب کو منور کرے اور ہمارے جوان ترقی کریں، اور نیپال کے خوبصورت ملک میں خدا بند عالم نیپال کے سرزمین کے لوگوں کی بھی ترقی ہو، اور ان میں محبت، بھائی چارہ جیسے کہ یہاں پر ہے اس خوبصورت وادی پہ ہمیشہ برقرار رہے، نیپال پھلے پھولے اور ترقی کرے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جگہ گاور ولیج اس کو بولتے ہیں، اور نیپال گنج سے 25 کلومیٹر دور پر ہے۔ آج اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ نیچرل جگہ ہے، آرگینک کھانے وغیرہ ملتے ہیں، گاؤں دیہات، اور یہاں نیپال کی ایک ایسی کمیونٹی رہتی ہے کہ جو اب بہت ہی کم ہونے لگے ہیں۔ ان کے گاؤں دیہات مٹی کے بنے ہوئے گھر وغیرہ ہوتے ہیں کہ یہ جو یہاں کے آدیواسی لوگ سمجھ لیجئے وہ یہاں پر رہتے ہیں، اور ان کے پاس ابھی تک امام حسین علیہ السلام کا نام، رسول اکرم کا دین یعنی دین ناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کچھ نہیں پہنچا ہے۔ اور ان لوگوں کے درمیان میں جب باتیں کرتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، چونک جاتے ہیں، اور پہاڑ کے اس دامن پہ بھی نام حسین اور ذکر حسین اور اوصاف دین اور اوصاف اہل بیت کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، کسی نے آج تک نہیں بتایا۔ حرم کے بارے میں جب ان لوگوں کو بتایا گیا، امام حسین کی بلیدان اور قربانیت اور انسانیت، خاص کر کے مانوتا کے لیے، تو اس خوبصورت سے پیارے سے ملک نیپال میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی شیرین تھی، جاذبیت تھی، اور اس سے سمجھ لیجئے اسلام اور مسلمانوں کے لیے دل میں ایک محبت بھی جاگتی ہے، یہی صدبھاو بھی ہے، اور یہی درس امام حسین علیہ السلام ہے کہ کیا انہوں نے انسانیت کو میسج دیا، کیا انہوں نے انسانیت کے لیے قربانی دی، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام اور انسانیت کے لیے انہوں نے اپنے پورے پریوار کو بلیدان دے کر اسلام کو نئی زندگی عنایت کی۔ آج ہم نے صبح سے یہاں گھوما تو یہاں بہت ہی محبت، پیار، اور نیپال کے جو مسلمان ہیں وہ بہت سیدھے سادے بھی ہیں، اور یہاں کے جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے من کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایسی جگہ بھری ہوئی ہے، وہ صرف ایک دل کی بات کو کہنے کے لیے کہ
देखिए इमाम हुसैन का पैगाम और इंसानियत का पैगाम वो अगर आप कहीं पहुंचाते हैं तो लोग उसको जो है वो मानेंगे और ज़रूर उसको कबूल करेंगे। और हम चूँकि मुसलमान, हमारे यहाँ ना फ़िरक़ा है और ना मज़हब है, बल्कि दो चीज़ें, एक हुसैनियत है और एक जो है उसके मुखालिफ है। तो बहरहाल हम सारे मुसलमान भाई भाई हैं। नेपाल के कुछ लोगों के ज़रिए से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, चूँकि हमको ज़्यादा यहाँ के बारे में मालूमात वगैरह नहीं है, कौन सी जगह क्या है कैसे। बहरहाल गाँव की ज़बान थोड़ी सी सख्त होती है। तो बहरहाल मिला जुला कर बहुत ही अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है और नेचुरल चीज़ें देखने को यहाँ मिलती हैं। खरगोश भी है, वेरी गुड। अब हम गाँव से अब हम चल पड़े हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में हैं और हमारे दोस्त लोग भी हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। जय नेपाल, जय भारत। हम लोग चलेंगे इंशाअल्लाह और अपने मंजिल की तरफ पहुँचेंगे। लायंस गावर पार्क नेपालगंज से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 29 किलोमीटर बता रहे हैं हमारे साथी लोग। तो यहाँ पर पहाड़ के दामन में लोग आते हैं घूमने और मेरे ख़्याल से पहली मर्तबा इमाम हुसैन का ज़िक्र यहाँ पर हुआ है। क्यों सर? पहली मर्तबा इमाम हुसैन का ज़िक्र हुआ है। रास्ता थोड़ा सा ऊंच नीच है और सुविधा जो है वो खुद अपना बनाकर चलना पड़ता है। पूरे रास्ते में कहीं दुकान नहीं होती। लोग आते हैं अपने अपने हिसाब से और घूमने के लिए। ये यहाँ के मकामी लोग हैं और यहाँ पर घूमते हैं और कोई भी यहाँ बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा ख़वातीन बैठी हुई हैं, अमन व अमान है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। सब जो है वो सुकून और शांति की जगह है। ये रास्ते से पार होते हुए आ रहे हैं इस जंगल में। ये बच्चा अकेला ही आ रहा है, कोई किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल शांति की जगह है और पड़ोसी मुल्क भारत से तकरीबन समझ लीजिए ये 40 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं। घूमने वाले बहुत ही यहाँ पर चले आते हैं, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में। ये यहाँ का गांव देहात है और यहाँ पर लोग जो है वो सादगी और ऑर्गेनिक ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ की ज़िंदगी और लाइफ का ही कुछ अलग मज़ा है। और कहना इतनी एक साहब का कि इतनी हरी भरी और ग्रीन जगह पर लोग अगर आ जाए तो यहाँ से जाने को मन नहीं करेगा। बल्कि हमारे छोटे भाई के बेटे हैं, ड्राइवर साहब नहीं है, ये हमारे घर के बच्चे हैं। मैं जुमला थोड़ा गलत बोल गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हमारा भतीजा है और इस खूबसूरत सी जगह पर देखिए हमवार ज़मीन है, खेती है, काश्तकारी है और उधर पहाड़ है। ये हम निकल कर चले हैं सिटी की जानिब। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पर एक खूबसूरत सिटी है, अच्छी सिटी है, कोहलपुर कहते हैं। तो हम चलते हैं इसके मेन गेट से निकलकर कोहलपुर की जानिब। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ये सड़क पर गावर लिखा हुआ है। मैं सभी मुसलमानों से, नेपाल के रहने वाले उन लोगों से दो ही दरख्वास्त करूँगा। एक ये है कि वो सच्चे इस्लाम और टेररिस्ट वाला जो चेहरा फॉल्स बनाया गया वो नहीं, बल्कि असली इस्लाम को पहुँचाएँ। और दूसरी बात यह है कि फ़िरक़ाबाज़ी न करें, आपस में मुत्तहिद रहें, आपस में जो है वो इत्तेहाद कायम रखें और इत्तेहाद के ज़रिए से ही आपको ताकत मिलेगी, यूनिटी मिलेगी और दुनिया में आपका मकाम मिलेगा, आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको शरफ़ इत्तेहाद में और कुरान और अहले बैत के दामन में ही और उन्हीं के शिक्षा और तालीम के मुताबिक चलने में ही। और आखिर में दुआ है कि नेपाल की सरज़मीन को
खुदावंद आलम आबाद रखे, यहाँ के मुसलमानों को इज़्ज़त दे, और दूसरे जो हमारे हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं और ईसाई भाई हैं, सभी का भला करे और सबको मोहब्बत प्यार से जैसा रह रहे हैं ऐसे रहने की तौफीक इनायत करे, और यहीं पर उनको फले फूले और आगे बढ़ाएं।